بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم انگلیوں پر اہم واقعات کو یاد رکھیے آسان طریقے سے 5 منٹ سیریز میں۔ سبق نمبر 38، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اور غزوات پر اعتراضات کا جائزہ۔ پہلے ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے نکاح پر بات کریں گے۔ اس سے متعلق کچھ نکات پچھلے سبق میں آ چکے ہیں، اس کو ضرور دیکھ لیجئے۔ رخصتی کے وقت روایات کے مطابق حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا 9 سال کی تھیں اور بعض علماء کی تحقیق کے مطابق 19 سال۔ عمر جو بھی ہو، یہ بات تو طے ہے کہ وہ بڑی ہو چکی تھیں۔ مختلف علاقوں میں موسم اور مزاج کی تبدیلیوں کی وجہ سے بلوغ کی عمر تبدیل ہوتی ہے۔ علم اعتراض کرنے والے دیکھ لیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی لڑکیوں کا کم عمری میں نکاح کرنا عام بات تھی۔ یہود و نصارہ اور دنیا کے دیگر مذاہب کی تاریخ میں بھی اس کی کئی مثالیں موجود ہیں۔ ملحدوں کے بے قاعدہ معاشرے میں 10 سال کی لڑکی بھی بچے کو جنم دیتی ہے۔ یورپ اور امریکہ کو دیکھ لیں آپ۔ اور پیسوں کی خاطر ہائی اسکول کی کم عمر لڑکیاں بھی بوڑھوں اور نوجوانوں سے بخوشی تعلقات قائم کر لیتی ہیں۔ علم کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نفسانی خواہش سے نکاح کیا؟ نعوذ باللہ، اگر ایسا ہوتا تو آپ حضرت عائشہ کے بعد اسی عمر کی لڑکیوں سے شادی کرتے، مگر ایسا بالکل نہیں ہوا۔ مدینے میں تو آپ حاکم تھے، لوگ آپ کے لیے جان دینے کے لیے تیار تھے۔ اگر آپ چاہتے تو مزید کنواری لڑکیوں سے نکاح کر لیتے۔ زندگی کے آخری 3 سال میں تو تقریباً سارا عرب آپ کے تحت آ گیا تھا۔ آپ کی طاقت، اثر و رسوخ اس وقت تو عروج پر تھا۔ اس وقت آپ نے کوئی نکاح کیوں نہیں کیا؟ علم باہر سے کوئی اعتراض نہیں، یعنی آپ کے دشمنوں نے آپ کو شاعر، کاہن، مجنون اور جادوگر کہا، مگر کسی نے بھی آپ کے حضرت عائشہ سے نکاح پر کچھ نہیں کہا، اس لیے کہ اس دور میں یہ کوئی نئی بات نہیں تھی۔ یہ اعتراض تقریباً 150 سال پہلے مستشرقین نے اسلام دشمنی میں شروع کیا، ورنہ خود یورپ اور مسیحی تاریخ میں بھی یہ بات عام تھی۔ علم اندر سے کوئی اعتراض نہیں، یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کسی جنگ میں قید ہو کر نہیں آئی تھیں یا کسی جگہ سے انہیں زبردستی اٹھا کر نہیں لایا گیا تھا، بلکہ وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے قریبی دوست حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بیٹی تھیں۔ حضرت ابو بکر اور ان کی اہلیہ نے بہت خوشی سے یہ نکاح کروایا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد تقریباً 45 سال زندہ رہیں۔ اس لمبے عرصے میں انہوں نے کبھی بھی اس نکاح کے بارے میں کوئی شکایت نہیں کی، بلکہ ہمیشہ رسول اللہ سے انتہائی محبت کا اظہار کیا۔ علم دراصل یہ نکاح ایک عظیم تعلیمی و تربیتی مقصد کے لیے تھا، اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے رشتہ مضبوط کرنے کے لیے بھی، جنہوں نے اسلام کی خاطر بڑی قربانیاں دیں اور ہر مشکل موقع پر رسول اللہ کا مکمل ساتھ دیا، اور جو آگے چل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے خلیفہ بنے۔ علم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی قابلیت بہت زیادہ تھی۔ رسول اللہ سے نکاح کے بعد حضرت عائشہ تقریباً 9 سال آپ کے ساتھ رہیں، لیکن ان کی ذہانت، احادیث کے حفظ اور علم انساب اور شعر کی مہارت سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ انتہائی ذہین اور قابل خاتون تھیں۔ خاص بات یہ ہے کہ وہ ایک مسلم گھرانے میں پیدا ہوئیں اور ان پر شرک کا کوئی اثر نہیں تھا۔ رسول اللہ کے ساتھ رہنے اور تربیت نے ان کی صلاحیتوں میں 4 چاند لگا دیے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا حجرہ مسجد نبوی سے لگا ہوا تھا، چنانچہ وہ روزانہ مسجد نبوی میں ہونے والی تعلیم و ارشاد کی مجلسوں سے بھی استفادہ کرتی تھیں۔ علم تعلیمی فائدے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کی وجہ سے دین اسلام کی نشر و اشاعت اور اس کی توسیع اور استحکام میں خوب مدد ملی۔ جیسے تفسیر قرآن میں حضرت عائشہ سے کئی آیات کی تفسیر منقول ہے۔ روایت حدیث میں حضرت عائشہ سے تقریباً 2200 احادیث مروی ہیں۔ علم دیگر امہات المومنین کی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے براہ راست رسول اللہ سے دین کے مسائل کا اور خاص طور پر خواتین کے مخصوص مسائل کا علم حاصل کیا اور امت تک انہیں پہنچایا۔ صحابہ و صحابیات میں حضرت عائشہ کا خاص مقام تھا، وہ تعلیم و تربیت کی مجلسیں رکھتی اور مرد و خواتین مختلف مسائل کے حل کے لیے ان کے پاس آتے تھے، اور رسول اللہ کی وفات کے بعد تقریباً 45 سال تک یہ سلسلہ رہا، اور امت کو ان سے جو عظیم فائدہ پہنچا اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ علم
حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے بے شک بڑی قربانی دی ہے کہ رسول اللہ کے ساتھ انہوں نے صرف 9 سال گزارے اور پھر تقریباً 45 سال وہ باحیات رہیں، مگر ان کی تعلیم و تربیت کے نتیجے میں لاکھوں کروڑوں مسلمان ہر دور میں فائدہ اٹھاتے رہے ہیں۔ جس کی نگاہوں میں دنیاوی زندگی ہی سب کچھ ہے اسے یہ سمجھنا مشکل ہوگا، لیکن جس کے سامنے آخرت ہے وہ جانتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو ان کی قربانیوں کا ہمیشہ کے لیے جنت میں بہترین انعام ملے گا۔ سینکڑوں فوجی ملک کی حفاظت کے لیے قربانیاں دیتے ہیں، لاکھوں عیسائی راہبات یعنی ننس اور دیوداسیاں ان کی اپنی روایات کے مطابق ان کے دین کے لیے قربانی دیتی ہیں، تو یہاں حضرت عائشہ کی قربانی پر اتنا شور کیوں؟ علم۔ غزوات پر اعتراضات۔ غزوات کیوں ہوئے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال مکے میں پرامن طریقے پر محبت کے ساتھ بار بار سمجھا کر دین کی دعوت دی، جواب میں مشرکین نے سخت تکلیفیں دیں اور شدید مخالفت کی، مجبوراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کی جانب ہجرت کی، لیکن کفار مکہ نے وہاں بھی چین سے رہنا نہ دیا، اس کے نتیجے میں بدر و احد جیسے غزوات ہوئے۔ علم۔ مدینے میں یہود نے مسلمانوں کے خلاف سازشیں کی اور دشمنوں کو بھڑکاتے رہے، اس لیے ان کے خلاف بھی کارروائی کی گئی جیسے بنو قینقاع وغیرہ، اور عیسائی حکمران نے مسلمان سفیر کو قتل کیا اور وہ اپنے اطراف کے مسلمانوں کو تنگ کرتے رہے۔ ان کے شر کو دبانے کے لیے جنگ موطا، غزوہ تبوک وغیرہ ہوئے اور بعد میں بھی مارے کے چلتے رہے۔ علم۔ چونکہ یہ غزوات مال و دولت یا اقتدار کے لیے نہیں تھے بلکہ اس لیے ہوئے تاکہ لوگوں کو اللہ کے دین پر عمل کرنے میں رکاوٹ نہ ہو، چنانچہ ان غزوات میں انسانیت و اخلاقیات کا بھرپور لحاظ رکھا گیا۔ مثلا ان سب چیزوں سے منع کیا گیا: غفلت میں حملہ کرنا، آگ میں جلانا، باندھ کر نشانہ لگا کر قتل کرنا، لوٹ مار کرنا، تباہ کاری کرنا، بد نظمی، انتشار کرنا، مسلح کرنا، قیدی کو یا سفیر کو قتل کرنا، بد عہدی کرنا وغیرہ۔ علم۔ وجزاکم اللہ خیر، کوئز کرنا مت بھولیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔